رات 2 بجے کا وقت تھا، ہر طرف روح کا عالم تھا، کھڑکیوں کے پار ہواؤں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، گہری تاریکی میں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شامیر دوبارہ جاگا تھا، جسے درید نے خود نرس کا دیا ہوا لیکوئڈ چمچ کی مدد سے پلایا تھا۔ وہ پیتے ہی کچھ دیر بعد پرسکون سا پھر سو گیا تھا۔ درید شامیر کو بیبی کاٹ میں لٹا کر خود اب صوفے پر نیم دراز تھا۔ اچانک ساوی کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگی۔ درید اس کی حالت دیکھتا ہڑبڑی میں باہر کی طرف بھاگا اور اگلے 2 منٹ میں ڈاکٹر اور نرس کے ساتھ وہ ساوی کے پاس موجود تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا ڈاکٹر اور نرس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاتون جو ساوی کے ساتھ تھی، اسے درید گھر بھیج چکا تھا اور دن میں آ جائے گا۔ نرس ساوی کو انجیکشن لگا رہی تھی اور ڈاکٹر اس کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ 15 منٹ بعد ڈاکٹر گہرا سانس لیتا درید کی طرف بڑھا۔ اب یہ خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی آ جائے گا، آپ فکر مت کریں، ان کی ہارٹ بیٹ نارمل ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپاتے باہر نکل گیا۔ نرس نے بھی ڈاکٹر کی پیروی کی، جبکہ درید سکون کا سانس لیتا ساوی کے پاس چڑھ گھسیٹ کر ساوی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا بیٹھ گیا۔ اب اس کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ وہ جس وقت گھر آیا شام کے 6 بج رہے تھے۔ اندر داخل ہو کے گیٹ لاک کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اس کی جان عزیز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہوگی، کیونکہ وہ کل گھر نہیں آیا تھا، اسے آفس کے کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ وہ گلا کھنگارتا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ شان، وہ تیزی سے بیڈ سے اتری، اس کی طرف بھاگنے کے انداز میں لبکی، کیا کر رہی ہو یار، آرام سے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا اسے تھامتا ہوا بولا، ہاں سوری، آپ کو پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے دونوں پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھے اس کی تھوڑی تک آتی بولی، وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے، میری جانا بہت خوش ہے آج۔ کہاں تو وہ میرے گھر نہ آنے پر ناراض ہوتی ہے اور کہاں وہ مجھ پہ پیار جتا رہی ہے۔ اس کا اشارہ اپنے گلے کے گرد اس کی باہوں کے حصار کی طرف تھا۔ وہ کبھی خود سے پہل نہیں کرتی تھی، وہ آج بھی اول روز کی طرح شایان سے شرماتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شایان کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس بات سے خوش ہے، اس لیے اس پہ اتنی کرم نوازی کی جا رہی ہے۔ اب سنیں گے نہ تو آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گے۔ وہ چہکتی ہوئی بولی، اچھا تو پھر جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ اس کی طرف محبت پاش نظر سے دیکھتا پوچھ رہا تھا، درید بھائی کا فون آیا تھا، اس نے سسپینس کریٹ کرنا چاہا۔ تو اس میں اتنی خوش ہونے والی کیا بات ہے، اس کا فون تو تمہیں ہر روز ہی آتا ہے۔ وہ اس کی باہیں اپنے گردن سے نکالتا ہوا خفگی سے بولا، ہو آپ پوری بات تو سنیں۔ وہ جھنجھلائی، اچھا سناؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ گہرا سانس لیتا بیڈ پر بیٹھا، بھائی کو ساوی مل گئی ہے اور وہ بہت جلد اسے گھر بھی لے آئیں گے، اس نے پرجوش لہجے میں دھماکہ کیا۔ کیا سچ؟ میری گڑیا، میری نور مل گئی، کہاں ہے وہ، ٹھیک تو ہے نا؟ وہ خوشی سے چہتا اس کے پاس پہنچ کر اسے گود میں اٹھاتا سوال پہ سوال پوچھنے لگا، شان پلیز نیچے اتاریں، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھتے بولی، سوری، تم ٹھیک ہو؟ مجھے خوشی میں یاد ہی نہیں رہا، میرا بیبی آپ ٹھیک ہو؟ بابا نے آپ کو زیادہ تو نہیں گھمایا؟ وہ افرا سے کہتا نیچے جھک کر اپنے بیبی سے پوچھنے لگا کہ افرا کھلکھلا کر ہنس پڑی، وہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو آپ، افرا نے اسے تسلی دی۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں بہت پوزیسو تھا، حالانکہ ابھی تو اس کی اولاد دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ خدا کا شکر ہے کب آ رہی ہے ساوی گھر، ہمیں گھر جانا چاہیے، میں کپڑے نکالتا ہوں۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا کہنے لگا، بھائی نے کہا تھا کہ 1-2 دن لگ جائیں گے، آپ پریشان مت ہو، درید بھائی فون کر دیں گے، پھر چلیں گے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی بولی، ٹھیک ہے، میں فریش ہو جاتا ہوں، پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتا الماری سے کپڑے لیتا باتھ روم میں چلا گیا اور افرا کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ صبح اس کی آنکھ ساوی کے ہاتھوں کی کپاہٹ سے کھلی، اسے ہوش آ رہا تھا اور وہ اس میں جھکا اسے آوازیں دینے لگا۔ ساوی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو نظر سامنے کھڑے مرد پر پڑی۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی مگر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی کہ ٹانگوں پہ کھچاؤ پڑنے سے تکلیف کا احساس ہوتے ہی وہ مکرا کر رہ گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ درید پریشانی سے پوچھنے لگا، کون ہے اب، میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہوا ہے؟ تکلیف کو دباتے در پہ در سوال کرنے لگی، جبکہ اس کے سوال پر درید پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔
ساوی میری گڑیا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ہوں درید، تمہارا شوہر، تمہارا دوست، مجھے نہیں پہچانا؟ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتا پوچھنے لگا۔ میں نہیں جانتی آپ کو، میں یہاں کیوں ہوں، مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ آپ کی بات چیخ پڑی۔ وہ کچھ پال اسے دیکھتا رہا، پھر بیبی کارڈ کی طرف بڑھ گیا اور شامیر کو اٹھا تھا اس کے سامنے آیا۔ یہ ہمارا بیٹا ہے جو کل ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی یاد نہیں؟ درید نے شامیر کو اس کے پاس کرتے کہا، جو کہ مسکرا رہا تھا جیسے باپ کی گود میں بہت خوش ہوں۔ میرا بیٹا؟ شوہر؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ پھر وہ اپنا سر تھامتی ہوئی بسیط سے بولی، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، تم آرام کرو۔ درید شامیر کو بیبی کارٹ میں لٹاتا باہر نکل گیا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد ساوی ہمت کرتی اٹھی اور بیڈ کا سہارا لیتی باتھ روم میں جانے لگی۔ باتھ روم میں جا کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنا چہرہ چھو کر دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ کیوں نہیں یاد آ رہا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا چہرہ چھوتی بے بسی سے بولی۔ وہ واپس روم میں آنے لگی۔ ابھی وہ دیوار کے سہارا چل رہی تھی کہ درید اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر اور نرس سے۔ گڑیا، یہ تم کیوں اٹھی؟ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے کہتی نا، میں لا دیتا، چلو بیڈ پر بیٹھو۔ درید اس کو سہارا دیتا بیڈ تک لایا اور لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے ساوی کا چیک اپ شروع کیا۔ پہلے اس کی آنکھیں چیک کی، پھر اس نے اس سے چھوٹے چھوٹے اس کی زندگی کے متعلق سوالات کیے، اسے کچھ یاد ہے کہ نہیں، پر ساوی کا ہر جواب نا میں تھا۔ درید اس کے چہرے کے تاثرات سے پریشان ہو رہا تھا، جو درید کو اور بیبی کارٹ میں لیٹے شامیر کو انجانی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے درید کو کیبن میں آنے کا کہا اور نرس کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد درید ساوی کے پاس بیڈ پر بیٹھا تو وہ سمٹ سی گئی۔ درید نے اس کی یہ حرکت اچھے سے نوٹ کی۔ ریلیکس، تمہیں کچھ یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ یاد آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں تو تم مجھ پر یقین بھی نہیں کرو گی نا، لیکن یہ دیکھو، اس میں ہماری بہت ساری پکچر ہیں، انہیں دیکھ کے تمہیں یقین آ جائے گا۔ درید ساوی کو تسلی دیتا اپنا فون آن کرتا اسے فون میں موجود اس کی پکچر دکھانے لگا۔ وہ غور سے ہر تصویر کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو یہ کون ہے۔ وہ ایک تصویر پہ ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی، یہ تمہارے بابا ہیں اور ساتھ میں ماما، اور یہ ان کی تصویر میں تمہارا بھائی شایان اور تمہاری بھابھی پلس بیسٹ فرینڈ افرا ہے، اور یہ میں اور تم ہو۔ وہ باری باری سب کی تصویروں پہ ہاتھ رکھتے ان کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ سب کہاں ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ یہ سب گھر پر ہیں، ہم بہت جلد گھر جائیں گے تو تم سب سے مل لینا، اوکے؟ اس نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سوری، وہ بس ایسے ہی عادت ہے۔ تو اس کے ہاتھ کھینچنے پہ وہ شرمندہ ہوا اور اسے شرمندہ دیکھ کر ساوی کو جانے کیوں برا لگا۔ نہیں دو، میں نے ایسے ہی پیچھے کیا۔ وہ اس کی شرمندگی مٹانے کو بولی۔ وہ دوبارہ فون میں مگن ہو کر سب تصویریں دیکھنے لگی۔ اس میں سب تصویریں، پھر ہماری شادی کی تصویریں کیوں نہیں؟ اس کے سوال پر وہ بکلا سا گیا۔ وہ ہاں، کیونکہ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا نا، اسی لیے، وہ بات بناتے ہوئے بولا۔ بچپن کا نکاح؟ تو پھر رخصتی پہ تو تصویریں بنائی ہوں گی، وہ کہاں ہیں؟ ہاں بنائی تھی وہ تصویریں، مگر جس فون میں تصویریں تھیں وہ فون گم ہو گیا تھا، اس لیے شادی کی کوئی تصویر نہیں۔ اس کے سوالوں پہ اسے بروقت بہانہ سوجا تھا۔ اچھا، وہ اس افسردگی سے سر ہلا گئی۔ اچھا تم ریسٹ کرو، پھر میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، پھر تمہیں میڈیسن بھی دینی ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا۔ سنیے، اس کی اٹھتے ہی پکار اٹھی، سنائیے۔ وہ بھی اس کے انداز میں دلکش مسکراہٹ سے بولا۔ وہ آپ بیبی کو مجھے دے دے، میں اسے دیکھ لوں۔ وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے میری نور جان، وہ آپ کا ہی ہے، اور آپ کی بیبی کا نام آپ کے بیبی کے پاپا نے شامیر رکھا۔ اس کی بات پہ سرشار ہوتا شامیر کو اٹھائے اس کے پاس آیا اور شامیر کو اسے پکڑا دیا، جس نے نرمی سے اسے تھام لیا۔ سنیے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پلٹا کہ وہ ایک بار پھر پکار اٹھی، اور وہ اس کی سنیے والی صدا پہ خوشگوار مسکراہٹ سجائے ایک بار پھر اس کے پاس آیا۔ جی سنائیے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ وہ میرا نام کیا ہے؟ وہ اپنا ہی نام پوچھتے ہوئے جھجکی اور درید کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ کہاں وہ لڑکی جسے اپنا نام حد سے زیادہ پسند تھا، اور کہاں اب اسے اپنا نام بھی یاد نہ تھا۔ تمہارا نام صابرہ نور ہے، تمہارے شوہر یعنی میرا نام درید احمد ہے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا دونوں کے نام بتانے لگا۔ تو پھر ساوی کون ہے؟ اب پہلے تو مجھے ساوی کہہ رہے تھے، وہ الجھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔
سابی تمہارا نک نیم ہے اور پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیتا سوال کاٹ گیا۔ کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہارے نام کا مطلب ہے جنت کا گہنا، اور تم واقعی گہنا ہو، نایاب اور انمول۔ وہ شامر کے سر پہ پیر کرتا باہر نکل گیا۔ دورید اس کے جانے کے بعد اس نے سرگوشی میں دہرایا۔ پھر وہ شامر کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہوئی، جو بالکل سابی کے جیسی تھی، بڑی بڑی، جبکہ نئے نقش بالکل دورید جیسے تھے۔ وہ اس سے باتیں کرتی اپنا دل بہلانے لگی، جبکہ دماغ لگاتار پچھلی زندگی یاد کرنے کی کوشش میں مگن تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد سابی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ دورید کو سزا دینے اور بھی بہت سے طریقے تھے۔ اگر وہ چاہتی تو حولا لے سکتی تھی، یا پھر گھر والوں کو بتا کر اسے سب کے نظر میں گرا دیتی، مگر وہ جانتی تھی کہ دورید اسے کبھی نہ چھوڑتا اور گھر والے بھی جلد اسے معاف کر دیتے، کہ بہرحال وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کے جائز بیوی، اگر ان کے بیچ کوئی تعلق تھا بھی تو وہ حرام نہیں تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے دورید کو جزائی کی سزا دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دورید کو اس سے محبت نہیں عشق ہے، اس نے جو بھی کیا انجانے میں کیا۔ غلطی اگر دورید کی تھی تو اس کی بھی تھی، مگر وہ اپنی عزت نفس کا کیا کرتی جو اس کو جھکنے سے منع کر رہی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ ایک NGO میں چلی آئی تھی جو بے سہارا عورتوں کی مدد کرتا تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اسے وہاں رہتے، جب ایک دن ایک عورت وہاں آئی تھی۔ اس عورت کا بھی اپنا NGO تھا، مگر اس سے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے بیٹے کو سنبھال سکے، وہ آرام سے اپنے NGO کا کام کر سکے۔ اور یوں سابی نے اپنا نام پیش کیا تھا کہ اس طرح اگر دورید اسے ڈھونڈ بھی رہا ہوا تو وہ اسے نہ ملے۔ ملیحہ بیگم ایک اچھی عورت تھی۔ سابی چاہتی تو انہیں سب کچھ بتا سکتی تھی، مگر پھر بھی اس نے ان سے جھوٹ بولا کہ وہ اکیلی ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ اسے اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے چھت چاہیے تھی جو ملیحہ بیگم نے اسے فراہم کر دی تھی۔ وہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی، اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت سارے پلان بناتی، اس سے اسے دنیا جہاں کی خوشیاں دینے کے عہد کرتی، پراپر روٹین چیک اپ کروانے بھی جاتی، اور اسی طرح وہ ایک چیک اپ کروانے گئی تھی جب اسے دورید نظر آیا تھا۔ وہ پریشان ہوئی تھی کہ وہ اسے دیکھ نہ لے۔ وہ اس کی نظروں سے بچ کر پارکنگ تک آ گئی تھی۔ ملیحہ بیگم اس کی ہڑبڑی پر پریشان ہوئی تھی، مگر اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بناتے انہیں ٹال دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ دورید کی نظروں سے بچ گئی ہے، مگر وہ انجان تھی کہ دورید اسے دیکھ چکا ہے۔ 8 مہینے اس نے گھر والوں کے بغیر گزارا تھے۔ اسے ان کی بے حد یاد آتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے کڑے وقت میں وہ اس کے ساتھ ہو جب انہیں سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت تھی۔ اس سے گزرے وقت میں کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب اس نے ماں باپ، بھائی جان سے پیاری دوست اور دورید کو یاد نہ کیا ہو۔ ہاں، دورید کو یاد کرتی تھی، بہت یاد کرتی تھی۔ سزا دینے کے چکر میں اس کی جدائی سابی کے دل میں دورید کی محبت گہری کر گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی، اس کا بچہ بغیر باپ کے نہیں پلے گا۔ وہ پھر جس دن اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا، اس نے اپنے کو پاس بلانے کے لیے گھر فون کیا تھا، مگر آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے ہوش اڑائے تھے، اور پھر اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اگر پاس کھڑی ملیحہ بیگم اسے نہ تھامتی تو شاید وہ بری طرح نیچے گرتی اور اپنا قیمتی نقصان کر بیٹھتی۔